سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج میری گفتگو کا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ 7 خطوط ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کے نام بھیجے تھے، اور آخر میں بتاؤں گا کہ ان خطوط سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ چنانچہ 6 ہجری میں سب سے پہلے صلح حدیبیہ جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوا تھا، اس کی وجہ سے اسلام کی اشاعت کے لیے حالات اچھے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک کے جو بادشاہ ہے اور حکمران ہے ان کو دعوت دینے کا ارادہ فرمایا۔ تو اس میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت کے لیے ایک خط بھیجا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کرو، سلامتی پاؤ گے، اور اگر اسلام قبول نہیں کیا تو آپ کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے سارے جو رعایا ہے ان کا جب سوال بھی آپ سے ہوگا، یعنی ان کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ چنانچہ ہرقل نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا تو اپنے خادموں کو حکم دیا کہ عرب کا کوئی باشندہ یہاں لے کر آؤ۔ تو اتفاق سے عرب کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں اس وقت تجارت کے غرض سے آیا تھا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب و نسب اور سیرت و کردار اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں پوچھا، تو ابو سفیان نے سارے سوالوں کا صحیح اور درست جواب دیا، اور ہرقل نے اسلام کی سچائی دل میں مان لی اور تسلیم کر لی، لیکن قوم کی بغاوت حکومت چھن جانے کے خوف سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا خط غسان کے حاکم اور بادشاہ حارث بن ابی شمر کے ہاتھ بھیجا، یعنی ان کے نام بھیجا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام لانے کی دعوت دی تھی، لیکن جب اس نے یہ خط پڑھا اور دیکھا تو اس بدبخت نے ایمان نہیں لایا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا خط ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز کے نام بھیجا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ جب یہ خط کسریٰ پرویز کو پہنچا تو وہ اس کے بہت غصہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خط کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کا نام لکھا تھا، پھر اپنا نام لکھا تھا، اور آخر میں اس بادشاہ کا نام لکھا تھا، جبکہ ان لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ جب کسی کو خط بھیجتے تھے تو سب سے پہلے اسی شخص یعنی اس بادشاہ یا کسی اور کا نام لکھتے تھے۔ چنانچہ کسریٰ پرویز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط ملا تھا وہ پاڑ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے فرمائے، یعنی بد دعا دی۔ تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے بیٹے نے اس کو آخر میں ہلاک کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا خط قبط کے بادشاہ کو بھیجا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط انہوں نے پڑھا تو آپ نے صحابہ میں سے جس نے یہ خط لایا تھا اس کی عزت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے دیے، اور دل کے اندر اسلام قبول کیا تھا، لیکن اپنی قوم کی دشمنی اور ان کی بغاوت کی وجہ سے اور حکمرانی چھن جانے کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ سامعین کرام، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5واں خط حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام بھیجا تھا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس نجاشی کو مل گیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آنکھوں سے لگایا اور تعظیماً تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے اور بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا خط یمامہ کے بادشاہ حوزہ بن علی حنفی کے نام بھیجا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اونٹ اور گھوڑے دوڑ سکتے ہیں اور پہنچ سکتے ہیں، اس لیے اسلام قبول کرو تو سلامت رہو گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں خط بحرین کے بادشاہ منذر بن ساوا کے نام بھیجا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام قبول کرنے کی نصیحت کی اور فرمایا کہ جو شخص نصیحت قبول کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو یہ مسلمان ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی قوم کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط سے ہمیں 2 طرح کا سبق ملتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس بادشاہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کی عزت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ دوسرا سبق ہمیں ابو سفیان کے سچ بولنے سے ملتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ابو سفیان اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، اس کے باوجود ابو سفیان نے ہرقل کو درست جواب دیا اور جھوٹ نہیں بولا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار بھی جھوٹ بولنے کو ناپسند کرتے تھے، اور جب کفار جھوٹ بولنے کو ناپسند کرتے ہیں تو ہم جو مسلمان ہیں ہمیں تو ان سے زیادہ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔